بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 22 ہے، جس کا عنوان ہے اسباب طعن۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حدیث مردود کی بقیہ اقسام یعنی معلل اور مدرج کو تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم اسباب طعن پڑھیں گے۔ آپ حضرات پہلے سمجھ چکے ہیں کہ راوی کا عادل اور ضابط ہونا ضروری ہے۔ جو اوصاف راوی کے عادل نہ ہونے یا اس کے حفظ کے متاثر ہونے کو بتاتے ہوں وہ اسباب طعن کہلاتے ہیں۔ یہ کل 10 ہیں۔ سب سے پہلا کذب، تہمت کذب، فسق، بدعت، جہالت، 5 یہ ہو گئے۔ دوسرے 5 ہیں فحش غلط، کثرت غفلت، وہم، ثقہ راویوں کی مخالفت اور سوء حفظ۔ ان میں سے پہلے 5 اسباب کا تعلق راوی کے عادل ہونے سے ہے اور دوسرے 5 اسباب کا راوی کے ضبط کی صلاحیت سے ہے۔ اسباب طعن میں سے پہلا ہے کذب۔ کذب سے مراد یہ ہے کہ راوی کا روایت میں یا حدیث میں جھوٹ بولنا ثابت ہو۔ ایسے راوی کی روایت اور حدیث موضوع کہلاتی ہے، جیسے میسرہ بن عبد ربہ اور نوح بن ابی مریم۔ دوسرا سبب ہے تہمت کذب، یعنی راوی سے کلام الناس میں جھوٹ بولنا ثابت ہو۔ اس کی روایت کو متروک کہتے ہیں، جیسے عمرو بن شمر عن جابر الجعفی عن حارث عن علی۔ سند میں عمرو، جابر اور حارث یہ تینوں محدثین کے نزدیک مجروح اور متہم بالکذب ہیں۔ تیسرا سبب ہے فسق۔ کبائر کے ارتکاب اور صغائر پر اصرار سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ چوتھا سبب ہے بدعت۔ بدعت دین میں ایسی بات کا اضافہ کرنے کو کہتے ہیں جو کتاب و سنت اور عہد صحابہ میں ثابت نہ ہو۔ اگر بدعت کفر کے درجے کی ہو تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر اس درجے کی نہ ہو تو ایسے شخص کی روایت اس وقت نامقبول ہوگی جب کہ وہ جھوٹ بولنے کو درست سمجھتا ہو یا دھوکہ دینے کو جائز سمجھتا ہو اور اپنے مذہب کی طرف دعوت دیتا ہو۔ اگر یہ دونوں باتیں نہ پائی جائیں اور اس کی بدعت کفر کے درجے کی نہ ہو اور اس کے ظاہری حالات صالحین کی طرح ہو تو اس کی روایت قبول کی جائے گی، جیسے اسماعیل بن ابان کہ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیوخ میں ہے اور ان پر تشیع کا شبہ کیا گیا ہے، یا ابان بن تغلب یہ مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کے رجال میں ہیں اور ان کو امام ذہبی اور ابن عدی وغیرہ نے شیعہ قرار دیا ہے۔ سیاہ ستہ میں ایسے 141 راوی موجود ہیں جن پر بدعت کی تہمت لگائی گئی ہے۔ 5واں سبب ہے جہالت۔ راوی کے مجہول ہونے کی 3 صورتیں ہیں: مجہول العین، مجہول الحال اور مبہم۔ مجہول العین وہ ہے کہ جس سے صرف ایک ہی راوی نے روایت کی ہو، جیسے عامر بن شہر اور وہب بن خنبش۔ ایسے شخص کی روایت اکثر محدثین کے نزدیک غیر معتبر ہے۔ اور دوسری قسم ہے مجہول الحال۔ مجہول الحال وہ ہے جس کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ۔ ایسے شخص کی روایت کے سلسلے میں اس وقت تک توقف کیا جائے گا جب تک کہ اس کے بارے میں تحقیق نہ ہو جائے، جیسے ہانی بن قیس کوفی۔ مجہول الحال راوی کو مستور بھی کہا جاتا ہے۔ مجہول ہی کی ایک اور صورت ہے جس کو اصطلاح میں مبہم سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی جس میں راوی کا نام ہی ذکر نہ کیا جائے، جیسے ان رجل کہہ دیا جاتا ہے۔ جب تک ایسے راوی کا نام دوسری روایات کی مدد سے معلوم نہ ہو جائے اور اس کا ثقہ ہونا متعین نہ ہو جائے، اس کی روایت معتبر نہیں ہوگی، جیسے حدثنی فلان یا اخبرنی فلان۔ مجہول اور مبہم راویوں پر مشتمل مرویات کے سلسلے میں متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں سے چند اہم کتابیں آپ کے سامنے ہیں۔ اگلا سبب ہے فحش غلط اور کثرت غفلت۔
روایت میں بکثرت غلطی اور روایت کے سننے اور نقل کرنے میں غفلت کا پایا جانا سوء حفظ کی علامت ہے، اس لیے ایسے راویوں کی روایت بھی مقبول نہیں، ان کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے، اور ایسی ہی راویوں میں بشر بن عمارہ ہیں۔ اگلا سبب ہے جی وہم سے مراد یہ ہے کہ راوی روایت کی سند یا متن میں وہم کا شکار ہو جاتا ہو، جیسے یعلا بن عبید اور ہشام بن حجیر مکی کے بارے میں علماء اسماء رجال نے کہا ہے کہ یہ دونوں حضرات ایسے ہی تھے۔ دوسرے راویوں کی مخالفت اور دیگر قرائن سے حدیث کے نقل کرنے میں راوی کا وہم ظاہر ہوتا ہے۔ جس روایت میں وہم پیش آیا ہو اس کو معلل کہتے ہیں۔ اگر اس روایت کا متن ایک ہی سند سے مروی ہو تو وہم کی وجہ سے وہ روایت مقبول نہیں رہتی، اور اگر متعدد طرق سے منقول ہو، اور اکثر معلل حدیثیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، تو روایت کا اصل متن معتبر ہوگا۔ اسباب تان میں سے نواں سبب ہے مخالفت ثقہ۔ ثقہ راوی متعدد ثقہ راویوں کے خلاف روایت نقل کرتا ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس راوی نے روایت یاد رکھنے میں غلطی کی ہے، اس لیے متعدد ثقہ راویوں کی روایت کو ترجیح ہوگی، اور آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ایسی صورت میں راجح روایت کو محفوظ اور مرجوح کو شاذ کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے اور وہ ہے زیادت ثقہ۔ بعض اوقات ایک ہی روایت دو ثقہ راویوں سے منقول ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ایسا اضافہ ہوتا ہے جو دوسری روایت میں نہیں ہوتا، اس اضافے کو زیادت ثقہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین فاذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی۔ اب دیکھیں کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں اور اس میں شروع کر رہے ہیں الحمد للہ سے، جبکہ ثم روا عبداللہ بن زیاد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، تو یہ جو روایت لا رہے ہیں اس میں کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی ذکرنی عبدی۔ تو اب دیکھیں کہ تفرد بالزیادت عبداللہ، تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد فرمانا، اس زیادتی کے اندر یہ متفرد ہیں، کوئی اور راوی اس زیادتی کو ذکر نہیں کرتا۔ زیادت ثقہ اگر دوسرے ثقہ راویوں کی روایت سے منافی اور اس سے متعارض ہو تو وہ معتبر نہیں، اور اگر منافی نہیں تو پھر معتبر ہے۔ اسباب تان میں سے آخری سبب ہے سوء حفظ۔ سوء حفظ سے مراد حافظہ کا اس درجہ کمزور ہونا ہے کہ راوی کا حفظ اور ضبط وہ مغلوب ہو جائے اور خطا غالب آ جائے۔ سوء حفظ کی دو صورتیں ہیں، یا تو خلقی طور پر یعنی پیدائشی طور پر ہی اس کا حافظہ کمزور ہو، یا پھر کبر سنی کی وجہ سے، عمر کے بڑے ہونے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا بصارت کے ضائع ہو جانے یا تحریری یادداشت کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے یاد کی ہوئی یا لکھی ہوئی روایت صحیح طور پر یاد نہ رہے۔ دوسری قسم کے سوء الحفظ والے راوی کو مختلط کہا جاتا ہے۔ مختلط کی آپ یہ بھی تعریف کر سکتے ہیں کہ مختلط وہ راوی ہوتا ہے جس کا حافظہ کسی حادثے کی وجہ سے متاثر ہو گیا ہو، جیسے بڑھاپے کی وجہ سے یا نابینا ہونے کی وجہ سے، یا وہ شخص کتابوں سے روایت بیان کرتا ہو اور اس کا وہ علمی سرمایہ کسی طرح ضائع ہو جائے۔ اس طرح کے راوی کا اصولی حکم یہ ہے کہ جو روایات اس اختلاط کے حادثہ سے پہلے کی ہیں وہ قابل قبول ہوں گی، اور جو روایات اس حادثہ کے بعد کی ہوں گی یا ان کے متعلق حتمی طور پر معلوم نہ ہو سکے گا کہ اختلاط سے پہلے کی ہیں یا بعد کی، تو انہیں بیان کرنے سے توقف کیا جائے گا جب تک کسی دوسری سند سے ان کی تائید نہ ہو جائے، اور اس اختلاط کی پہچان اس راوی سے روایت کرنے والوں کو دیکھ کر ہی کی جائے گی۔ جیسے مشہور راوی قاضی ابن لہیہ، ان کے بارے میں ہے کہ ان کا مکان اور کتابیں جل گئی تھی، اس کے بعد نقل روایت میں ان سے غلطی ہونے لگ گئی تھی۔ اسی طرح عطا بن صائبہ، ابو اسحاق، ابن عود وغیرہ، یہ ان تمام راویوں کا شمار
مختلط روات میں ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے اسباب تان جو 10 تھے ان کو تفصیل سے پڑھا۔ سبق کے اخیر میں چند سوالات کو لے لیتے ہیں، یہ سوالات بھی آپ حضرات حل کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔